اللہ الرحمن الرحیم جی انا للہ و انا الیہ راجعون جی فاسد في الوضع ان الاسلام لا يصلح قاطعا للحقوق والردة لا تصلح عفوا صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہرحال فساد وضع وہ کیا ہے کہ وصف فی نفس ہی انکار کرے حکم سے اور تقاضا کرے حکم کی سنیں بائیں طور کے نص کے ساتھ یا اجماع کے ساتھ ثابت ہو اس وصف کا علت ہونا اس حکم کی نقیض کے لیے، پس جب لایا جائے گا مستدل پر یہ سوال تو پھر وہ مجبور ہوگا رجوع کرے گا طرد کی طرف، نہ رجوع کرے گا طرد سے ملامت اور تاثیر فی القیاس کی طرف۔ تو جیسے شوافی کا قول پہلی ایک مثال آ گئی ہے جی، دوسرا ہن وہ متن ویکھ عطف پا کیوں لے، جیسے تعلیل بیان کرنی شوافی کی نکاح کے باقی رکھنے کے لیے دو میں سے ایک کے مرتد ہونے کے ساتھ کیا کہ جی جیسے تعلیل بیان کرنی شوافی کی نکاح کو باقی رکھنے کے لیے دو میں سے ایک کے ارتداد کے ساتھ، کیونکہ یہ تعلیل فاسد فی الوضع ہے ہاں، کیونکہ یہ تعلیل فاسد فی الوضع ہے، دونوں دی کٹھی دلیل، اس لیے کہ اسلام نہیں صلاحیت رکھتا کہ یہ قاتل الحقوق بنے جی، اس لیے کہ اسلام نہیں صلاحیت رکھتا کہ یہ قاتل الحقوق بنے، یہ پہلی دی دلیل ہے، اور اس لیے کہ ردت نہیں صلاحیت رکھتی معافی کی اور اس لیے کہ ردت نہیں صلاحیت رکھتی معافی کی۔ دھیان کر ذرا، صلی اللہ علیہ نبینا الکریم صحابی وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ والے ابقاء نکاح مع ارتداد احدہما، عطف ہے علل او لإیجاب الفرقت پر جی، تے ال پر لام اتھے بھی جا رہا تھے بھی لام جا رہا تاکہ لام متعطف پاؤ گے تو پھر دو لام بن جان گے نا، چلو جی اچھا، یعنی بمثل تعلیلہم جیسے تعلیل بیان کرنی شوافی کی کس کے لیے، ہن سنو، جب مرتد ہو جائے نا زوجین کا ایک والعیاذ باللہ العظیم جی، شوافی دی مسئلہ چل رہے ہیں، زوجین کا کیا ہو جائے نعوذ باللہ، پس اگر عورت غیر مدخول بہا ہو تو فرقت واقع ہو جاتی ہے کیا، یہ تو بالاتفاق ہو گیا، اختلافی مسئلہ آگے، اگر وہ عورت کیا ہو وہ جڑا بھی مرتد ہے نعوذ باللہ مدخول بہا ہو تو ہمارے نزدیک تو اسی طرح ہے کہ فوراً، ہمارا نزدیک تو اسی طرح ہی ہے، فوراً کیا ہو جائے گی، یہ گل آخ چاہنا کہ اگلے گل کریے پھر جتنے رولا ہے جتنے اختلاف ہے کہ عورت مدخول بہا ہو عدت ہے لیکن خلافاً لشافعیت ان کے نزدیک نہیں واقع ہوگی فرقت حتیٰ کہ گزرے اس کی عدت گزرے گی تو فرقت ہوگی، اتنی دیر وہ بیوی رہے گی، خامد مرتد اے مسلموں دی بیوی ہے، بیوی مرتد اے مسلم اس دا خامد ہے، کہنا دے نزدیک یہ تو کی ہوئے عورت اے گلی اندے بچ اختلاف ہی، پس تعلیل ان کی لِإِبْقَاءِ نکاح کو باقی رکھنے کے لیے دو میں سے ایک کے ارتداد کے وقت کتھوں تک،
بائیں طور کہ یہ فرقت واجب ہوئی ہے بسبب طاری کے کس پر؟ نہیں منافی کس کے؟ نکاح کے، اور وہ کون ہے؟ پس واجب ہے یہ کہ تاخیر ہو عدت کے گزرنے تک کندے وچ، جیسا کہ طلاق، جیسا کہ تو پس یہ بھی جڑا نا طلاق ہو جائے تے عدت ہوندی کہ کوئی نہیں جی، تے عدت تک ہوندی بیوی رہندی حکمن، پس تعلیل بیان کرنی ان کی یہ فاسد فی وضع ہی ہے، یہ اس لیے کہ تعلیل بیان کرنی شے کی بقا کے لیے اس کے ساتھ جو شے کے، اور وہ کیونکہ ارتداد نکاح کے، اس لیے کہ ارتداد باطل کر دیتا ہے کس کو؟ جڑا بندہ مرتد ہو گیا شرن نہ اوندا مال محفوظ رہندا تے نہ اوندی، تے جندہ جان مال محفوظ نہیں، اے نکاح دے منافی ہے کہ کوئی نہیں؟ اور نکاح تو مبنی ہوتا ہے کس پر؟ حفاظت پر جی، جب کہ ہے یہ حکم مضاف کیا گیا کدھر؟ اس کی طرف جو پیدا ہوا آبادن یا اوصاف کے آخر تک وجودن، اور ما نحن فی میں کیا ہے؟ حادث ہے، تو ہم نے نسبت کی کدھر؟ فرقت کی کدھر؟ تو پس جب ثابت ہوگی علت تو ثابت ہو گیا کون؟ کیونکہ علت جو ہے وہ ردت ہے، بغیر توقف کے نہ جائے فام کی طرف یہ کہ شافعیہ بناتے ہیں ارتداد کو علت کس کی؟ جی ولا یذہب نہیں جاتی فام کی طرف یہ بات کہ شافعیہ بناتے ہیں کس کو؟ یہ بھی گل سمجھ نہیں ہوندی، اسی لیے مصنف رحمہ اللہ نے فرمایا ما ارتداد احدہما لا بسبب، ما ارتداد اے آکھیا نہ کہ بسبب، سبب نہیں آکھیا جی، کیونکہ تعلیل بیان کرنی ان کی دونوں، او جڑا متن سی آخری کہ تعلیل بیان کرنی ان کی دونوں صورتوں میں، یہ کیا ہے؟ ہن پہلے مسئلے دی دلیل، اس لیے کہ اسلام نہیں صلاحیت رکھتا کندے بچ او بے اسلام اخذ الزوجین، اور ردت نہیں صلاحیت رکھتی بے معافی دیو ان وجہ کوئی نہیں نکاح رہا رہے، کیونکہ اگر باقی رکھیں ہم نکاح باوجود وہ ردت جو منافی ہے تو لازم آئے گا یہ کہ بنایا جائے ردت کو، عفو کا مطلب ہے بھی فی الحال عدت گزرن تو پہلا گویا کہ ردت ہے ہی کوئی، یہ تو گل غلط ہے، تاکہ بھئی ردت نہ ہوئے نا، تو تاکہ ممکن ہو حکم کرنا کس کے ساتھ؟ جیسا کہ بنایا گیا ناسی کے حق میں کھانے کو عفو کی مطلب گویا کیوں نہیں، تو پھر یہی سمجھا گے بھی ہے مرتد لیکن گویا کہ ابھی نہیں ہوا جی، کیوں؟ بوجہ ہونے اس کے غایت یہ تو انتہائی کبھی شے کہ مرتد نو مرتد جب منیے نہ جی تو نہیں صلاحیت رکھتے ردت یہ کہ ہو اینو معافی ہوئے گل کو نہیں، لہٰذا ساڈے نزدیک جسلے دوواں میں جو ایک مسلمان ہو جائے نا تے نکاح ختم نہیں ہونا جب تک دوسرے ہوتے اسلام پیش نہیں کرنا، تاکہ نکاح دے ختم ہونے دے دی نسبت اسلام تو انکار نو بناؤ، اور جسلے ردت ہو گئی ہے نا تے فوراً فرقت، خواہ عورت اے مطلب جی، اور بابا جا باقی رکھنے نکاح کے دو میں سے ایک کے ارتداد کے ساتھ ہے، وہ بچا کے سنا نا بھی شفافے نے اس ردت کو سبب بنایا ہے، تو اس کا جواب ہے کہ سبب نہیں، اس لیے تو مصنف نے یہ بولا ہے بے سبب نہیں بولا، کیونکہ یہ
یعنی پہلی تعلیل تے دوسری تحریک فاسد فی الوضع ہے، کیونکہ اسلام نہیں صلاحیت رکھتا قاتل الحقوق، سنیں کیونکہ تکو بھی کیونکہ، اور ردت نہیں صلاحیت رکھتی معافی کی۔ شابہ جی۔ اور بوجہ ارتداد کے ساتھ، کیونکہ یہ فاسد فی الوضع ہے، اس لیے کہ اسلام نہیں صلاحیت رکھتا قاطع للحقوق کی، اور اس لیے کہ عدت نہیں صلاحیت رکھتا عفو کی۔ اور باوجہ باقی رہنے نکاح کے دو میں سے ایک کے ارتداد کے ساتھ، کیونکہ یہ فاسد فی الوضع ہے، اس لیے کہ اسلام نہیں صلاحیت رکھتا قاطع الحقوق کا، اور ردت نہیں صلاحیت رکھتی عفو کا۔ وَأَمَّا الْمُنَافَقَةُ فَمِثْلُ قَوْلِهِمْ فِي الْوُضُوءِ وَالتَّيَمُّمِ إِنَّهُمَا طَهَارَتَانِ فَكَيْفَ افْتَرَقَتَا فِي النِّيَّةِ قُلْنَا هَذَا۔ صبر، ایک کتنے سن سوال کس پر؟ چوتھا سوال ہے مناقضہ، پہلا کی سی؟ دوسرا جیسا کہ شوافے کا مثال دینا، جیسا کہ ان کا قول، مثال نہیں، جیسا کہ ان کا قول وضو اور تیمم میں، کیا کہ علت یہ ہے کہ یہ دونوں طہارتیں ہیں، یہ دونوں، جب دونوں طہارتیں ہیں تو پھر نیت میں یہ کیوں مختلف ہے؟ جب تیمم میں نیت فرض ہے تو وضو میں بھی نیت چاہیے۔ ہاں جی، کیا کہ جی؟ اور بہرحال مناقضہ، جیسے شوافے کا قول وضو اور تیمم کے بارے میں کہ یہ دونوں طہارتیں ہیں، تو دونوں میں نیت میں کیسے فرق ہے؟ سنیں جی، ادھر دیکھ، پھر اگلی گل پڑھ دیں۔ وَأَمَّا الْمُنَاقِضَاتُ صلی اللہ علیہ نبینا الکریم صحابی وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہرحال مناقضہ اور یہ حکم کا تخلف وصف سے، وہ وصف کہ دعویٰ کیا ہے معلل نے اس وصف کے علت ہونے کا، اس وصف سے حکم کا بے وصف ہے، حکم نہیں ہے۔ اے مناقضہ، یہ تعریفی برابر ہے کہ تخلف ہو کیونکہ پیچھے دو صورتیں ہیں، تخصیص علت کے بعض قائل ہیں بے علت ہے، ہم کہتے ہیں یہ ان کے نزدیک ہے جو نہیں جائز رکھتے، ان کے نزدیک لغیر مانن، کیونکہ تخصیص مناقضہ ہے ان کے نزدیک، اور ان کے نزدیک جو جائز رکھتے ہیں تخصیص علت کو، وہ ہے کہ یہ تعریف کی تھی تخلف الحکم عن الوصف، وہ یہ ہے کہ تخلف الحکم عن العلت، وہ کہ دعویٰ کیا معلل نے اس کے علت ہونے کا، یہ تخلف ہے لا لمانے۔ پس اگر تخلف ہو کس کی وجہ سے تو اس کا نام، اور تعبیر کیا جاتا ہے اہل مناظرہ کے نزدیک اس سے نقض اور مناقضہ کے ساتھ، اور یہ معارضہ ان کے نزدیک منع کے، وہ اسی کو منع کہتے ہیں جی، ہیں تو وہ مناظرے میں زندہ رہے تو پھر آ جائے گی جی۔ جیس مثل قولہم، یعنی شوافے کا قول نیت کے شرط کرنے میں، شوافے کا کس میں؟ وضو اور کیا قول کہ وضو اور تیمم دونوں طہارتیں ہیں، تو کیسے جدا ہیں یہ نیت میں؟ یعنی نیت میں جدا نہیں ہونے چاہیے، نیت میں، پس اگر ہو نیت شرط کس میں تو پھر واجب ہے یہ کہ ہو نیت شرط، کیوں؟ اس لیے کہ یہ دونوں طہارتیں ہیں، مساوی ہیں، تو یہ فرق تم نے کیسے کیا حنفیوں؟ کیسے شرط کیا گیا دو میں سے ایک کس کو؟ نیت کو، اور نئی شرط اس کا ہم نے جواب دیا دو طریقے سے، اور چلو جو بہرحال
मुनाकज़ा जैसे शफाफ़े का कौल वुज़ू और तयम्मुम में कि महज वो दोनों तहारतें हैं, बस कैसे जुदा होंगी वो दोनों नीयत में। नियत में। हाँ जी, और बहरहाल मुनाकज़ा बस जैसे कौल सवाल वुज़ू और तयम्मुम में कि ये दोनों तहारते हैं, बस कैसे जुदा होंगी दोनों नियत में। बहरहाल मुनाकज़ा पास जैसे शवाफ़े का कौल वुज़ू और तयम्मुम में, माज ये दोनों तहारते हैं, पास कैसे जुदा होगी नियत में। कुल्ला हादा यंतक़िलु बिग़स्लि सौबि वल बदनि अनि निजासति। सब्र। हम कहते हैं ये तुम्हारी बात मुंतकिज़ है कि पलीद नमाज पढ़नी हो, कपड़ा पलीद धोना भी फ़र्ज़ है, बदन पर गंदगी लग गई हो इसको धोना भी फ़र्ज़ है जी। तो ये दोनों तहारते हैं, लेकिन यहाँ नियत शर्त नहीं है। तुम्हारी इल्लत कि ये तहारत है, इसलिए नियत ज़रूरी है। तो ये हुक्म पाया गया है केड़ी तना इल्लत पाएगी है तहारत, हुक्म कोई नहीं, केड़ा नियत शर्त है वो कोई नहीं। क्या क्या जी? हम कहते हैं कि ये मुंतकिज़ हो गया है आपकी इल्लत गस्ले सौब और गस्ले बदन के और शरह सारी तफसील आ रही है कि ये नमाज पढ़नी हो तो बदन साफ करना, कपड़ा गंदा है तो धोना, ये क्या है? शर्त है, ये तहारत है। तहारत इन दोनों में तहारत है, हुक्म कोई नहीं है। केड़ा नियत के साथ शर्त होना सुने, ये इसमें ये नहीं है इसमें नहीं है जी। समझे ही? जी। उन ध्यान करेंगे इन देख ला। बस जवाब दिया हमने इससे बेतरीकल, हमने कहा कि ये बात मुंतकिज़ हो गई है गस्ल सौब और गस्ल, क्योंकि ये भी क्योंकि हर एक भी ये तहारत है जो मशरूता, जिमें नमाज वास्ते वुज़ू शर्त है, पानी नहीं तो तयम्मुम शर्त है, में कपड़ा गंदा होवे थे, बदन तो गंदगी लगी होवे थे, तो बस मुनासिब है ये कि फ़र्ज़ की जाए इसमें। बस अगर हो नियत का इल्लत होना, बेनियत फ़र्ज़ है, इसकी इल्लत क्या हो, जैसा कि शवाफ़ी तुम कहते हो, तो बस ना मुतखल्लफ हो इससे हुक्म। लेकिन इस मिसाल में तहारत यानी इल्लत मौजूद है और हुक्म वो क्या है, हम भी मानते हैं तुम भी मानते हो, नियत फ़र्ज नहीं है कपड़ा और बदन धोने के वक़्त। तो बस ज़रूरी है अब मजबूर हो ख़सम इस वक़्त फ़र्क के बयान की तरफ दोनों के दरमियान, और कौल बितासीर के साथ। किसके साथ? जो आगे आ रहा है। हम कहते हैं ये मुंतकिज़ है गस्ल सौब और गस्ल बदन अनिन नजासत के साथ। इजाज़त के साथ जी, हम कहते हैं ये मुंतकिज़ है गस्ल सौब और गस्ल बदन अनिल इजाज़त के साथ। हम कहते हैं कि ये मुंतकिज़ है गस्ल सौब और गस्ल बदन अनिल नजासत के साथ। फ़याद यज़्करू इला बयान वजहिल मसअलती व हुवा अन्नल वुदूअ तत्हीरुन हुक्मियुन लिअन्नहु ला याकिलु फिल मजूल ला युक़ालु फिल महल्ली निजासतुन फ़काना कत्तयम्मुम फी शर्ति नियति लियतहक्कक ताबुदो। सुने जी, तवज्जो यार। बस मजबूर होगा मुअल्लिल मसले की वजह के बयान की तरफ, और वो वजह ये बयान करेगा कि वुज़ू तहारत हुक्मिया है। जैसे तयम्मुम शरीयत दा हुक्म है ना, वुज़ू क्या तहारत है। इसलिए कि जेड़ी थां तो असी बदन नूं धो रहे हैं उत्थे तो गंदगी कोई नहीं, गंदगी दा महल ते होर है कि कोई नहीं, गंदगी तो निकली सबीलैन से तो तोया 4 जगह होर, लिहाजा ये महल के अंदर नजासत हो ये बात माकूली नहीं है। जब माकूली नहीं तो लिहाजा वुज़ू तारत हुक्मी
ہو گیا جیسا کہ تیمم طہارت حکمی ہے، تو طہارت حکمی جہاں ہو نا وہاں نیت شرط ہوتی ہے تاکہ تعبد والا معنی متحقق ہو جائے. اور یہ جو دو چیزیں ہیں غسل والی، غسل ثوب تے غسل، وہاں طہارت حکمی نہیں ہے، وہاں تے گند لگا ہے نظر آ رہا ہے، انہوں دھونے پہ تو فرق ہو گیا. جی کیا کیا جی؟ مجبور ہوگا معلل مسئلہ کے وجہ کی بیان کی طرف، اور وجہ یہ ہے وہ یہ کہے گا کہ وضو یہ تطہیر حکمی ہے، اس لیے کہ محل میں نجاست معقول نہیں ہے، تو لہٰذا وضو اور تیمم دونوں یہ طہارت حکمی ہے، تو وضو تیمم کی طرح ہو گیا. لہذا چونکہ تیمم میں نیت شرط ہے جی تو وضو میں بھی، وضو میں بھی نیت شرط ہے تاکہ تعبد والا معنی متحقق ہو جائے. کس کا ہو جائے جی؟ سنیں بیڑا پہ. اور پس ضروری ہے یہ کہ مجبور ہو جائے قسم اس وقت دونوں کے درمیان فرق کے. وہ جڑا پچھلی لائن جو پڑھی نال ایک منٹ بعد بھول جاندی جے، کی طرف. اور قول بھی تاثیر کی طرف مجبور ہو جائے گا، فرق بیان کرے گا، فرق جو ہم نقیض پیش کر رہے ہیں نا فرق بیان کرے گا. جی اور اسی کی طرف اشارہ فرمایا مصنف رحمہ اللہ نے اپنے قول کے ساتھ، پس مجبور ہوگا مسئلے کی وجہ کے بیان کی طرف. وجہ سے مطلب یعنی وہ معنی کہ اس کے ساتھ ظاہر ہو جائے فرق، اور ہمارا مناقضہ وہ یہ ہے وہ کہ وضو تطہیر حکمی ہے، یعنی امر تعبدی غیر معقول ہے. اے مطلب طہارت حکمی کا کہ امر تعبدی غیر معقول. شریعت آکھیا انج کرو، اسا آکھیا جی ٹھیک ہے، گل ختم. وجہ یہ کیوں طہارت تطہیر حکمی؟ اس لیے کہ نئی معقول محل میں نجاست. بھائی چار جڑے چیزاں نے، تین ایک مسا تین غسل، اتنے کو نجاست لگی ہے. اس لیے کہ نئی معقول محل میں، لہذا جب وضو ہو گیا امر تو پس ہو گیا کس میں؟ تاکہ تعبد والا معنی، کیونکہ جتھے بھی تعبد ہے نا، تعبد وہ موقوف ہے کس پر؟ کنی باری پڑھا جی کہ نیت عبادت میں اس لیے شرط ہوتی تاکہ عبادت اور عادت میں فرق ہو جائے. بے ہون بھی تو روٹی کھانے پینے تو بغیر ہی بیٹھے ہو نا، لیکن روزہ ہے وے نہیں ہے جی. تو کنی باری پڑھا جی دھیان کرے تاکہ کیا ہو جائے یہ، تاکہ تعبد والا معنی، کیونکہ تعبد کسی چیز کا عبادت بننا موقوف ہوتا ہے کس پر؟ جیسے نماز، روزہ، برخلاف کپڑے کا دھونا اور گندے بدن کا دھونا ہو کپڑا نجاست سے، کیونکہ یہ تو نہ کہ اور ازالہ نجاست حقیقیہ کا یہ تو بھائی اتنے گند لگا پانی تھلے تو ہو رہے ہیں تو سمجھ آ رہا ہے بھی نالوں گند لے گیا گل ختم، نیت دی کیڑی لوڑ ہے؟ یہ تو امر معقول ہے، لہذا نہیں محتاج. لو جی اے تقریر آ گئی، بابے ریاض نے مڈو شروع کری، ایک باری پھل حاصل ہو، شاکر ستا پیا تو سمجھ کو نہیں سوائی جی. خلاصہ یہ ہے کہ نیت کی علت طہارت حکمیہ ہے نہ کہ مطلق تھا. پہلی علت بنی سی انہیں فرق کیتا، انہیں کہ جی نہیں علت کون ہے؟ ایس گل نو پکانا جے، اگلی ساری گل اس تے مبنی جے کہ علت جو ہے نا وہ کون ہے؟ نیت کے فرض ہونے کی علت طہارت نہیں ہے نہ کہ پس حکم، وہ حکم جو نیت ہے یہاں یہ نہیں متخلف کس سے؟ اور علت کون ہے؟ جیسا کہ بس
اور وضو اسی کی مثل ہے، کس میں؟ اپنے ہونے میں، کیا ہونے میں؟ اے شاباش، یہ تاکہ تقریر انہاں دی جیڑا سا جواب دیتا ہے۔ بس ہم کہتے ہیں اس کے جواب میں سونیوں اسی ہن وضو نو لے کے چلے او لیبارٹری چ تانوں سے کڈ کے بخانے بہویا کی ہے جی کہ وضو محض لازم ہوتا ہے نجس کے خروج کے بعد، نجس نجاست نکلی تے بدن دی طہارت زائل ہو گئی، نجاست ظاہر ہو گئی، کندی طہارت ختم ہو گئی، جی کیونکہ بدن سارے کا سارا نجس ہو جاتا ہے، نجس کے جون سی بھی نجس ہو، پاویں ہوے منی، پاویں ہوے بول، پاویں ہوے مزی، پاویں ہوے بدی تے پاویں ہوے او دوجا پاسے والا، سنیا جی تے سارا بدن کی ہو گیا؟ نجس ہو گیا ہے، تے یہ سارا بدن دا نجس ہونا، نجاست نکلنا کی ہے؟ امر مقبول ہے، کہ غیر معقول ہے؟ امر مقبول ہے، ظاہر ہے جڑا پلیت ہوگا دھونا انہوں امر معقول ہے، کہ امر معقول ہے۔ ہن قیاس تا اے سی کہ دھویا جائے سارا بدن کس کے بعد؟ پس نجس وہ نجس جو اقل ہے حاضر ہوئے، باقی ہے حکم اس میں قیاس پر، جیسا کہ لہذا ایتھے حکم باقی ہے کہ بسارا بدن تو ہو، اور بہرحال وہ شے جو اکثر ہے حاضر ہوئے، جیسا کہ بول، براز، تو پس اختصار کیا گیا اس میں اعضائے اربع کے دھونے پر صبر، وہ اعضائے اربع جو بدن کے اصول ہیں دودھ میں، حدود میں، ایتھے بدن مکدا ہے جی اور وقوع آسام بھی نہیں سے ہوتے ہیں، جی ہتھاں نال پیراں نال ہو تے آ سامنے تے اتے ہیڈ آف سریا نے تے اے چونکہ آسام بھی نہیں سے واقع ہوتے ہیں، جی تو پھر صرف یہ 4 دھونے پر اختصار کیا، دفن جی دفن اس لیے کہ سارے بدن کے دھونے میں ہر مرتبہ مولوی ہاشم کس کس کے اگے تیلا ہے تو پھر تیلے تو بھی تیلا، جی چلو جی پھر بیوی بسرا لب کے ویندی بھی تو خامد ستا سی بھی تو کوئی شے نہیں، پس اختصار کس پر؟ اعضائے اربع پر، یہ گل غیر معقول، جی معقول کی سی سارا بدن دھونا، تو پھر 4 اتنے اختصار کرنا حرج دی وجہ تو یہ گل بسم اللہ دھیان ہوئے میرے یارو، اور وضو نہیں یہ اختصار جی کیے، الا هذا الاختصار، اور وضو کس چیز کا؟ ہاں ٹھیک ہے ایتھے وچ کوئی نہیں لکھا ہوتا، ٹھیک ہے، اور وضو لیسا، الا هذا الاختصار، اور وضو نہیں مگر اب چلا پا دے دھیان نکا ہوا کہ وضو تو صرف اس اختصار کا نام ہے نا، جی حتیٰ کہ شمار کیا جائے اس کو کیا، امر غیر مقبول، تو پس محتاجی ہو کدھر؟ نیت کی طرف، باقی نجاست بدن کی کس کے ساتھ؟ خروج نجس کے ساتھ اور ازالہ ماں کے ساتھ اس کے لیے، یہ امر مقبول ہے، تو پس نہیں محتاجی اس نیت کی طرف، وضو صرف سننا اتنے پڑھے سجے یار، نجاست نکلے سارا بدن نجس ہو گیا، طہارت ختم، پھر شریعت آ کے سارا بدن تو ہو، بعض صورتوں میں، بعض میں کہا کہ جو حرج ہے لہذا چند اعضاء دھو لو، اب سارے بدن کی جگہ مولوی ندیم 4 اعضاء، یہ بات عمر غیر معقول ہے، جی لیکن چونکہ نجاست نکلی ہے سارا بدن گندا ہے، تو اب اس کو دھونا یہ امر معقولی ہے، غیر معقولی نہیں ہے، جب معقولی ہے تو یہ تو کپڑے کی طرح ہوا، تو پھر نیت کی کیا ضرورت ہے جی، سمجھے ہی اے تو پیچھے رہ گئی اگو عرب بالخلاف، مٹی ہوتا ہے ملوث سے، اس واسطے مجبوری کے نیت کرنے، نہیں گل سمجھی، ایک تو پیچھے آکھا نا وضو غیر معقول ہے، 4 پر اختصار غیر معقول ہے، تے باقی جو ہے نا وضو نہیں مگر یہی اختصار،
حتیٰ کہ شمار کیا جائے اس کو کیا، یہ جو اختصار ہے نا بے وضو، یہ امر غیر معقول نہیں ہے، اختصار غیر معقول ہے، باقی رن تونا غیر معقول نہیں، چونکہ نجاست لگی ہے بے طہارت زائل ہو گئی ہے تو اس واسطے تو رہے ہیں، اختصار غیر معقول ہے لیکن تونا معقول ہے، جدو معقول ہے تو نیت دی پس محتاجی اور نیت کی طرف اگر غیر معقول ہوتا تو ایسا ہے نہیں ہے، تو باقی بہرحال نجاست بدن کی خروج بدن کی نجاست اور ماں کا ازالہ اس کے لیے یہ کیا ہے، تو لہذا برخلاف تیمم کے، کیونکہ مٹی اس میں ہے فی نفسہ غیر مطہر ہے بے طبع، اسی لیے محتاجی اس میں ایشا کو پڑھ فحاظ الوجوہ ہو تلجیو، یہ جو چار وجوہ ہے یہ یہ بیان کیتے نے، یہ وجوہ مجبور کرتے ہیں اصحاب طرد کو قول بالتاثیر کی طرف، کیا کہ جی یہ وجوہ مجبور کرتے ہیں اصحاب طرد کو قول بالتاثیر، فحاظ الوجوہ الاربع، اے چار سوال نے جب کہ وارد ہوں کن پر، وہ چار سوال جڑے پڑھ لے جے تو یہ مجبور کر دیتے ہیں اصحاب طرد کو قول کرو کس کا، تاکہ حاصل ہو ان کے لیے خلاصی ان سوالوں سے منع کرو گا۔ ہم کہتے ہیں کتھے، ہم کہتے ہیں کتھوں پس کتھوں واہ ہوا اتھو ہی نا، اور پس مجبور ہوگا معلل مسئلے کے وجہ کی بیان کی طرف، اور وہ یہ ہے کہ وضو تطہیر حکمی ہے، اس لیے کہ نئی معقول محل میں نجاست نجاست ہے کو نہیں تو پھر ایویں پس ہو گیا وضو، مثل تیمم کے نیت کی شرط ہونے میں، تاکہ متحقق ہو سکے تعبد والا معنی۔ بسم اللہ، پس یہ وجوہ مجبور کرتے ہیں اصحاب طرد کو قول بالتاثیر کی طرف، شابہ شابہ جنے ہو شابہ، ہوگا معلل مسئلہ کے وجہ کی طرف، اور وہ یہ ہے کہ وضو تطہیر حکمی ہے، اس لیے کہ نہیں معقول محل میں نجاست، پس ہو گیا وضو تیمم کی مثل نیت کے شرط ہونے میں، تاکہ متحقق ہو جائے تعبد والا معنی، پس یہ وجوہ مجبور کرتے ہیں اصحاب طرد کو قول بالتاثیر کی طرف۔ جی مجبور ہوگا معلل مسئلے کی وجہ کے بیان کی طرف، اور وہ یہ ہے کہ وضو طہارت حکمی ہے، اس لیے کہ نہیں معقول محل میں نجاست، جی ہو گیا وضو مثل تیمم کے نیت کے شرط ہونے میں، باوجہ متحقق ہوئے تعبد والے معنی کے، معمل متحقق ہو جائے تعبد والا معنی، اور یہ وجوہ مجبور کرتے ہیں اصحاب طرد کو قول بالتاثیر کی طرف۔ تو ہماری طرف سے علل تردیہ پر کتنے اعتراض ہیں، کیڑے کیڑے؟ جی معمل اما العلل المؤثرة علیہ فليس للسائل فيها بعد الممانعة الا المعارضة، علل مؤثرہ جن کے ہم قائل ہیں ان میں نہیں ہے سائل کے لیے ان میں ممانت کے بعد مگر صرف معارضہ، پیچھے معارضہ ہے نہیں نا، او کون ہے جی کیا کہ جی اور بہار ممانت آئی پیچھے، مؤثرہ، ممانت آئی جی، بہار علل مؤثرہ، پاس نہیں ہے سائل کے لیے اس میں ممانعت، علل مؤثرہ میں جی ممانت کرے گا جی تو ممانت کے بعد کیا کرے گا، معارضہ، وجہ جی لأنها لا تحتمل المناقضة وفساد الوضع بعد ما ظهر أثرها بالكتاب أو السنة أو الإجماع، اس لیے کہ جب علت کا اثر ظاہر ہو جائے نا کتاب کے ساتھ، سنت کے ساتھ، اجماع کے ساتھ، جی
اب اس میں مناقضہ تے فساد وضع جی۔ یہ نہیں ہو سکتا، جی اس میں نہیں ہو سکتا۔ کیا کہ جی اس لیے کہ جب ظاہر ہو جائے اثر کتاب یا سنت یا اجماع کے ساتھ کس کا؟ علت مؤثرہ کا۔ علت مؤثرہ کا تو نہیں اعتماد رکھتا مناقضہ اور فساد وضع کا۔ شرح پڑھ دیا پیچھے دیکھو نا ایک باری بے فساد وضع کی سی کہ بے وصف ہی نفس ہی حکم کا انکار کرتی ہے۔ یار جیڑی وصف کے کتاب سنت اجماع نال ثابت ہے وہ حکم کا انکار کر دیے، فساد وضع ہو سکتا ہے؟ اچھا تے مناقضہ کیے بھئی علت ہے تو حکم کوئی نہیں، تے جیڑی علت ثابت ہے کتاب اللہ نال سنت نال اجماع نال وہ علت ہوے حکم نہ ہوے ہو سکتا ہے؟ اے میرا مطلب ہے کہ بھی یہ نہیں ہو سکتے دو میں۔ بسم اللہ سمجھے ہی ہوں ادھر ویخ دھیان کریں جب میں میرے کوئی لگ دے ہو۔ وَأَمَّا الْعِلَلُ الْمُؤَثِّرَةُ پس نہیں سائل کے لیے ان میں ممانت کے بعد مگر اس میں اشارہ ہے وہ گل نور انوار علی اس بات کی طرف کہ جاری ہوگا اس میں کون اور وہ جو اس سے پہلے ہے وہ کون ہے؟ آئی نا سمجھ؟ اور نہیں جاری ہوگا اس میں جو ممانت کے وہ کون ہے؟ مناقضہ ہے، فساد وضع اور معارضہ اور فساد وضع اور مناقضہ جی تے معارضہ تا جگوں ہونا ہے نا جی تھوڑے کو معارضہ کون ہے گا؟ ہاں گل تو ہوئی نا جی بھئی اور وہ فساد وضع اور مناقضہ میں تو ہے کوئی نہیں لوڑ ہی نہیں دی کہ سنیں اگے پڑھو عبارت دلیل پڑھیں گے۔ ہاں ٹھیک ہے دلیل پڑھی ہو نا سمجھ لی ہو نا کہ دیکھو دھیان کرو اس لیے کہ علل مؤثرہ کون نہیں اعتماد رکھتی کس کا بعد اس کے کہ ظاہر ہو جائے اثر ان علل کا کس کے ساتھ کے ساتھ پس جیسا کہ خود کتاب اللہ خود سنت خود اجماع ان پر مناقضہ نہیں ہو سکتا کی مناقضہ بھی ایت موجود ہے حدیث موجود ہے اجماع موجود ہے تو حکم کو نہیں ہوگا یہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا۔ اور فساد وضع کی مطلب کہ بھئی یہ جڑا قرآن پاک قرآن پاک دی ایت ہے جڑا حکم ثابت کر رہی ہے یہ ایت اس دے منافی ہے یہ ہو سکتا ہے؟ کمال ہے جی یہ نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ علل ثابتہ ہر ایک کے ساتھ کس سے نہ قضا جیسے خود ان پر یہ سوال نہیں نہ ہو سکتے آیت پر سنت پر اجماع پر اسی طرح جو علل ثابت ہیں کس سے یہ بھی اے شاباش سے سمجھے۔ ہوں کو مثال ویکھو نا دھیان کرا جی مثالاں دین لگے جی مثال اس کی کہ ظاہر اثر اس کا کتاب کے ساتھ جیسا کہ وہ شے جو خارج ہے کس سے خارج من البدن یہ علت ہے حدث کی اس کی تاثیر ظاہر ہے حدث میں ایک مرتبہ کتھے سبیلین سے جو نکلے وہ بدن سے نکلنے والی شے ہے جس سے طہارت کیا ہو گئی وہ حدث کی علت ہے سبیلین میں بدن سے وہ شے جو خارج ہو بدن سے وہ کیا ہے علت ہے کس کی حدث کی علت ہے حدث ختم ہو گئی پس کیوں زہر ہے تاثیر اس کی حدث میں کتھے ایک مرتبہ کندے وچ کہ سبیلین میں سے جو نکلے وہ علت ہے کس کی وہ علت ہے کس کی اے ثابت ہی قرآن پاک نال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
او جاء احد منکم من الغائط، لہذا بدن سے نکلنے والی چیز سے حدث ختم ہوتی ہے، اس پر نہ تو شکر، مثال اس کی کہ ظاہر و تاثیر اس کی کس کے ساتھ، جیسا کہ کیونکہ طواف علت ہے بلی کے، طواف علت ہے سواکن البیوت کے جھوٹے کی عدم نجاست کی، کون علت ہے کس کی، کیوں علت ہے، کیونکہ طواف ظاہر ہو چکی ہے تاثیر اس کی ایک مرتبہ بلی کے جھوٹے باوجہ قولا کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے انما ہی من الطوافین علیکم فالطواف، تو لہٰذا اتنے بلی دا جھوٹا جڑا نجس نہیں، ان دی علت کی ہے سواکن البیوت ہونا، پہ کر رہی ہے بھئی سواکن البیوت ہے نا، بار بار آتی جاتی ہے، اس کی علت طواف بار بار آنا، تو لہٰذا پھر جن میں وہ سواکن البیوت ہی ہے نا، جن میں بار بار آنا پایا جاتا ہے، جن میں پھر ان کا حکم بھی یہی ہے، جو ان کے جھوٹے کا حکم بھی یہی ہے۔ مثال وہ کہ ظاہر و تاثیر اس کی کس کے ساتھ ہے، جیسا کہ اتلاف پہ کسی نو بالکل ضائع کرنا، اس پر اجماع ہے کہ کسی کی کوئی شے ضائع نہ کرو، ضائع کیونکہ یہ علت ہے چور کے ایک بوجہ عدم قطع ید چور کے مرہ ثالثہ میں، پہلی مرتبہ سجا، دوسری مرتبہ کھبا پیر، تے تیسری مرتبہ کھبا ہاتھ، نہ یہ نہیں کرنا، کیونکہ اس میں جن سے منفت بھی دونوں ہاتھ ختم، نہ کھا پی سکے نہ استنجا کر سکے جی، اور حد سرکہ ماز مشروع ہے، نہ کہ اس پر اجماع ہے کہ یہ زاجر ہے تو متلف نہیں ہے، جب تیسری مرتبہ کھبا ہاتھ پھر چوری کیتی تو سجا پیر تے تو بالکل ہی ٹونڈ منڈ ہو گئے، پس اگر کاٹا جائے اس کا ہاتھ مرہ ثالثہ میں تو لازم آئے گا اتلاف جو کہ ممنوع ہے، اے شاباش سے سنیں، پس فتل کل علالو، یہ جڑے ترے مثالاں جے یہ علل نہیں اعتماد رکھتی کس کا، بائیں طور کے نہ صلاحیت رکھیں، یہ علل کس کی، فساد وضع یہی ہے نا، اس لیے کہ جب ظاہر ہو گیا ہے ان علتوں کا علت ہونا ایک مرتبہ کس سے، اب کیسے ہو سکتا ہے یہ علت ہی نہ بنے، اور بہرحال مناقضہ پس محض وہ متوجہ ہوگا اس پر صورتاً، کیا ہوگا، کون، صورتاً بائیں طور کے نئی صلاحیت رکھتی علل علت بننے کی، وہ کدھر گیا ہے بھئی، وہ صورتاً اگرچہ نہیں متوجہ، اسی کی طرف آگے علامہ نے اشارہ کیا اپنے اس قول کے ساتھ، سنیں ہی، ہاں جی چلو جی، اور بہرحال علل مؤثرہ پس نہیں جائز سائل کے لیے علل مؤثرہ میں ممانت کے بعد مگر معارضہ، اس لیے کہ علل مؤثرہ نئی اعتماد رکھتی مناقضے کا اور فساد وضع کا، بعد اس کے کہ ظاہر ہو گیا اثر علل مؤثرہ کا کتاب کے ساتھ یا سنت کے ساتھ یا اجماع کے ساتھ، جی بہرحال علل مؤثرہ پس نہیں جائز سائل کے لیے علل مؤثرہ میں ممانت کے بعد مگر معارضہ، اس لیے
اس لیے کہ علل مؤثرہ نہیں اعتبار رکھتی مناقضہ کا اور فساد وضع کا، بعد اس کے کہ ظاہر ہو جائے علل مؤثرہ کا اثر کتاب کے ساتھ یا سنت کے ساتھ یا اجماع کے ساتھ۔ اور بہرحال علل مؤثرہ پاس نہیں جائے سائل کے لیے اس میں بعد ممانت کے مگر معارضہ، اس لیے کہ علل نہیں اعتبار رکھتے مناقضہ کا اور فساد وضع کا، بعد اس کے کہ ظاہر ہو جائے اثر علل کا کتاب کے ساتھ یا سنت کے ساتھ یا اجماع کے ساتھ۔ لکنہن لا تصور مناقضات یجب دفعه من وجوہ الاربعۃ، لیکن جب صورتاً مناقضہ وارد ہو جائے نا تو اس کا دفع واجب ہے 4 طریقوں سے۔ کیا کہ جی؟ لیکن جب مناقضہ صورتاً واجب متصور ہو جائے مناقضہ صورت یہ پرسوں نونوار جی ہے عبارت ساری یار، کوئی نوی گل نہیں جی۔ تو آخر کیا کہ لیکن جب صورتاً متصور ہو جائے مناقضہ تو واجب ہے اس کا دفع 4 وجوہ سے۔ مناقضہ کیا تھا بھئی؟ علت ہے تو حکم کوئی نہیں۔ حکم نہیں ہے اگر یہ صورتاً بنا دیں جی تو جی اس کا دفع 4 کریں گے ہم۔ ادھر دیکھ اشارہ کی اسی کی طرف اپنے قول، لیکن جب متصور ہو جڑا معارضہ ہوتا گو ہونا ہے نا، وہ آخری باس ہے، جب متصور ہو جائے مناقضہ تو واجب ہے دفع اس کا نمبر 1 دفع بالوصف، دفع پھر معنی کے ساتھ جو ثابت ہے، پھر حکم کے ساتھ، پھر تفصیل آ رہی ہے انتظار کر۔ بس بعض نقوض دفع ہوں گے کس کے ساتھ؟ اور بعض اس کے اقسام اربع میں سے، لیکن جب تصور کیا جائے مناقضہ یعنی صورتاً مناقضہ وارد ہو گیا تو واجب ہے مناقضے کا دفع 4 وجوہ سے جی۔ لیکن جب تصور کیا جائے مناقضے کا تو واجب ہے اس کا دفع کرنا 4 وجوہ سے۔ لیکن جب متصور ہو جائے مناقضہ تو واجب ہے دفع اس کا 4 وجوہ سے۔ کما نقول فی الخارج من غیر السبیلین انه ناجس خارج من ناجس خارج من بدن الانسان فکان، حدثا کالبول، جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ شے جو نکلے سبیلین کے غیر سے، کیا کہتے ہیں کہ وہ نجس ہے، خارج ہے بدن انسان سے، تو لہٰذا ہو گیا وہ خون پیپ وغیرہ حدث مثل بول، جیسے بول حدث ہے اسی طرح وہ بھی کیا کہ میرا کچھ لگ دے جیسا کہ ہم کہتے ہیں جو شے سبیلین میں سے غیر میں سے جو شے نکلے وہ نجس خارج ہے انسان کے بدن سے، جیسا کہ حدث، جیسا کہ بول بھی ہے۔ آخر میں قبر کیا کہ میں جیسا کہ ہم کہتے ہیں پہلے انہیں ایک مثال دینی، اگوں نے اعتراض کرنا ہے، پھر ایسا جواب دینا ہے۔ وہ شے جو خارج ہو 4 جواب ہیں۔ غیر سے، یہ نجس ہے، خارج ہے بدن انسان سے، یہ ہو گئی ہے حدث، جیسا کہ بول وہ بھی نجس ہے، خارج ہے بدن انسان سے تو وہ حدث ہے، لہذا جو بھی بدن انسان سے نجاست نکلے گی وہ کیا ہے؟ وہ بھی حدث ہے۔ حدث ہے۔ اور بے خود رو کما نقول فی الخارج من غیر السبیلین کہ انہ نجس خارج من بدن الانسان فکان حدثا، پس خارج نجس یہ بنایا علت کس کی؟ حدث کی، اور تحقیق ثابت ہے تاثیر اس علت کی 1 مرتبہ کتھے سبیلین میں بقول تعالی جاء احد منکم من الغائط، جی کہ کون نہیں بنایا؟ تو لہٰذا یہ علت ثابت ہے، تے اب جو بھی بدن سے نجاست خارج ہوگی وہ علت بنے گی کس کا؟ حدث، اس کا حکم ہے کہ وضو ٹوٹ گیا، وضو ٹوٹ گیا۔ تو اب اس پر سوال ہوں گے تو ہم پھر جو ہے نا اس کے آگے جواب دیں گے۔ جیسا کہ ہم کہتے ہیں
اس شے میں جو نکلنے والی ہے سبیلین کے غیر سے، کیا ہم کہتے ہیں کہ بے شک وہ نجس ہے، خارج ہے بدن انسان سے، پس ہو گیا وہ خارج، وہ نجس خارج، حدث مثل بول کے، جیسا کہ ہم کہتے ہیں وہ شے جو خارج ہو سبیلین کے